میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف آ رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگا رہے تھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا اماں سے بولے کہ اسے اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے مت نکلنا اور سانس لینے کی بھی آواز باہر مت نکالنا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ اماں اور ابا کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک چیخ کی آواز آئی، شاید وہ ابا کی آواز تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے سارے برتن بھی پھینک ڈالے اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اماں نے مجھے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی مریم کہاں پر ہے۔ ابا نے مجھے چھپا دیا۔ ابا بولے کہ میں نہیں جانتا کہ مریم کہاں پر ہے، وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ وہ آدمی ابا پر چلاتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بناؤ، بھلا وہ 11 سال کی چھوٹی لڑکی کہاں جا سکتی ہے، تم نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل کیا کہ ٹوکری سے نکل کر باہر آ جاؤں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا انجام کیا ہوگا۔ ابا کا بدن پوری طرح سے کانپ رہا تھا اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ لمحوں بعد ابا سکون ہو کر بیٹھ گئے۔ بس ابا بولے کہ کچھ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر مت کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ وڈیرا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹی تو کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ اماں کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سبھی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے باہر نکالا اور بولی کہ بیٹی تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنا دیا اور مجھے منہ دھلوایا اور تیار کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ رات کا وقت تھا اور رات کو ماں مجھے اپنے پاس ہونے کا کہتی تھی، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی، اماں نے مجھے دلہن بنایا۔ پھر تقریباً 2 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے کے 4 لوگ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ابا نے اندر آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، اب تم اس پر لیٹ جاؤ اور تب تک مت اٹھنا جب تک یہ تمہیں کہہ نہیں دیتے۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے ایک چپ کرنے کا اشارہ کیا اور کہا، سوال مت کرنا میری بیٹی، تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ اماں نے مجھے چپ کرا دیا۔ پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کے لیے کہا۔ یہ آدمی جو چارے ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک طرف اٹھا لیا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ یہاں پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وڈیرا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر ہوں، پھر میری زندگی برباد کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا صاحب نے مجھے 1 مہینے پہلے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تب سے ہی اس کی نگاہیں مجھے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنی قد کاٹھی کافی اچھی تھی، میری عمر 11 سال تھی اور میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنی ہیر ہے تو میں اسے اپنی سلطان بنا لیتا اور اپنے گھر رکھ لیتا اور اپنی کنیز بنا کر۔ اس کی باتوں سے میں حیرانی میں پڑ گئی۔ کنیز جیسے ورڈ تو میں نے کہانیوں میں سنے تھے، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اپنی اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر ان کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب اماں ابا ہم سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا ہمارے گھر پر آیا۔ ہم نے اس کا آدر سمان کیا، ہم نے اس کے سامنے ناشتہ پانی بھی رکھا، لیکن اس کی نظریں کچھ اور نہیں، بس مجھے دیکھ رہی تھی اور ابا سے کہنے لگا کہ نصیر، مجھے تو اپنی بیٹی دے دے اور بدلے میں جتنی زمین ہے تجھے چاہیے مجھ سے لے لینا۔ ابا وڈیرا کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ وڈیرا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے یہ سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرا نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔
اور اس بات کو سن کر ابا جیسے زمین پر سخت ہو کر بیٹھ گئے۔ وڈیرا صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کی بیٹی بھی ہوگی، میری بیٹی پھول کی طرح ہے، اس کی تو عمر ابھی 11 سال ہے۔ اس پر وڈیرا صاحب بولے کہ کوئی بات نہیں ہے، بڑی بھی تو ہوگی، ابھی اس کے جوان ہونے میں 5 سال ہی تو باقی ہیں، اسے پھول کی طرح رکھوں گا، تم فکر مت کرو۔ ابا وڈیرا کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ ایک غریب آدمی کا ایک امیر آدمی پر اتنی تیزی سے چڑھنا آسان بات نہیں تھی، لیکن ابا پھر بھی بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، تم 3 شادیاں آلریڈی کر چکے ہو، اب میں اپنی بیٹی بالکل نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تم ہوس کے پجاری ہو، تم نے 3 شادیاں کی ہیں، پھر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا۔ میری معصوم بچی نے تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وڈیرا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ایسے بتاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، لیکن اب میں اسے زبردستی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت زیادہ برا لگا اور انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ابا کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور ابا بدل گئے تھے اور اماں کو بھی سترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں بہت ساری دھمکیاں مل رہی تھیں کہ مجھے اپنی بیٹی دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم بار بار انکار کر رہے تھے، پر ابا یہی سوچوں میں گم رہتے تھے، گاؤں سے باہر جاتے اور نہ جانے کس سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رات کو ابا جب بھی کام سے واپس آتے تو وہ ماں کو یہی امید دیتے کہ وڈیرا کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں ان سے پہلے ہی کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے تھے۔ میں تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، میں سب کچھ جاننے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات تو یہ واقعہ ہو گیا اور پھر وہ مجھے نقاب پوش اٹھا کر چرپائی پر بٹھا کر میرے گھر سے چلے گئے۔ میں خاموش تھی اور میں جانتی تھی کہ اماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کی بھلائی ہی سوچتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیں۔ بس میں اسی بات پر اڑی ہوئی تھی، یہ لوگ مجھے الٹے سیدھے راستے سے گھماتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرا دل دکھ رہا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ آخر امی نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ اتنی دور کہاں پر بھیج دیا۔ تب یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر تازہ ہو کر جائیں گے۔ اس میں سے ایک آدمی چلا کر بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، کیسے ہم یہاں پر رک سکتے ہیں؟ اسے کچھ ہو گیا تو؟ تبھی دوسرا آدمی بولا، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ مجھے اتنی محبت سے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے ایک چرپائی رکھی اور میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے سب کچھ برے یا غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میرے ابا نے ان کو میرے ساتھ بھیجا تھا، کچھ نہ کچھ تو میری حفاظت کے لیے کیا ہی ہوگا۔ 3 آدمیوں میں سے 2 نقابپوش میرے پاس رکے اور باقی دریا کے پاس چلے گئے، شاید یہ ہاتھ منہ دھونے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دریا کے موجود پاس ریت پر یہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا تھا، کتنا درد اور لکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے، کہنے لگے کہ اگر تم یہاں پر پریشان تو نہیں ہو رہی ہو تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ دوسرا آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور کہا، دیکھا ویسے تو اس خاندان کی اتنی تعریف نہیں ہوتی، یہ لوگ کتنے خوددار ہیں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں سمجھی۔ 12-10 منٹ کے بعد وہ بارات پھر سے چل پڑی تھی۔ میں پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی، اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چرپائی کو کس کر پکڑ لیا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ ابھی میں یہاں سے نیچے گر جاؤں گی۔ دریا پار کر کے جیسے ہی دوسری جگہ پر آئے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ چاندنی کی تیز روشنی میں سارا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہنے لگے۔ اندھیری رات میں مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا
था और अब्बा अम्मा की याद भी आ रही थी। मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर अलग सा माहौल था और एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ से रोशनी चमकती चीज़ नज़र आ रही थी। मेरी चारपाई को नीचे रखा गया और मैं चारपाई से नीचे आ गई। जैसे ही मैंने ज़मीन पर कदम रखा, 3-4 लड़कियाँ भागती हुई मेरे तरफ आईं। बहुत छोटी छोटी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। तभी उन्हीं लड़कियों के पीछे एक बड़ी सी औरत वहाँ पर आई जो तकरीबन 40 से 50 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, मुबारक हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेक और शरीफ इंसान हैं। यह कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा कि इस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे के एक तरफ मुझे बिठा दिया गया जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती थी। और वो औरत कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जो तुमसे कहा जाए वही करती रहना। मेरी अम्मी की तबीयत ऐसी थी कि मैंने कभी किसी को किसी काम के लिए इनकार नहीं किया। ये तो फिर भी मेरे अब्बा के जानने वाले थे। इन लोगों के साथ अब्बा ने मुझे भेजा था। वे लोग बुरे तो नहीं हो सकते। मुझे अजीब सा तो लगा था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कह दिया और मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में शादी की जा रही थी, लेकिन अभी मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठाया गया। 5 लाख और गहने से मेरा निकाह कर दिया गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति कौन था और मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये आम सी दिखने वाली लड़की गरीब लड़की से शादी कौन करेगा और इतने बड़े महल में बिठाना चाहेगा। कुछ टाइम बाद औरत दूसरे कमरे में ले गई जहाँ पर एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। कहने लगी कि सो जाओ, तुम सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं अभी कमरे में जाकर बैठी थी कि हवेली के दरवाजे के बाहर तमाशा होने लगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी जैसे 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो। वो औरत फिर से दरवाज़ा बंद कर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये बाहरी मर्दों के काम हैं, वे देख लेंगे। हम औरतों पर कुछ आँच नहीं आने देंगे। मर्द इसलिए तो हम इनकी बात मानते हैं, हम इनके दावेदार हैं। वो औरत मुझे समझा रही थी कि मैं खुद को अभी तक गैर महफूज कर रही थी, पर अब तुम एक इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बेटी कहकर उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गई थी। सुबह उठी तो औरत वहाँ पर मेरे साथ ही बैठी हुई थी और कहने लगी, चलो तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वे तुमसे मिलेंगे तो उनका अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर आ गई थी। अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे, उनका सर झुका हुआ था, पर वे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना बताए मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे मेरी बेटी शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फ़ख्र से ऊँचा कर दिया है। बेटी, मैंने जो कहा था वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीज़ी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी ज़्यादा उम्मीद ना थी। मैं अब्बा के पास बैठी थी, अब वे मुझे प्यार कर रहे थे। वो भी मेरे सर पर हाथ फेरते तो कभी मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, वे कौन है और जिससे मेरी शादी हुई है? अब्बा बोले कि तुम जैसी अच्छी लड़की भी किसी किस्मत वालों को मिलती है जो आपके खातिर बिना चेहरा देखे ही शादी कर लेती है, जिसे ये नहीं पता कि उसकी शादी किससे हुई है। अब्बा ने कहा, बस इतना जान लो कि तुम्हारी शादी अमन से हुई है और एक बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। तुम मेरी बस इस बात पर यकीन कर लो, इंसान का अखलाक मायने रखता है, उम्र या चेहरा नहीं। इस हवेली का वे एक अकेला मालिक है। अब्बा कहने लगे कि अब मुझे वापस जाना होगा। वह डेरा जो तुम्हारे पीछे पड़ रहा था, इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा कर रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली। तुम्हारी माँ को भी बहुत सारी बातें सुना रहा था कि तुम जहाँ पर भी होंगी तुम्हें धरती से खोद कर निकाल देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वडेरा की तबीयत अमन बिल्कुल ठीक कर देगा। वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। अब अमन तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि तुम उसके लिए इज्जत बन चुकी हो। अब्बा, अमन कौन है? अब्बा से मैंने मासूमियत से पूछा। तुम फिक्र मत करो, जब तुम अपने पति को देखोगी तो तुम्हें मेरा
فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ تبھی باہر سے آواز آنے لگی کہ امن صاحب آ رہے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنا حلیہ تھوڑا سا ٹھیک کیا اور جیسے ہی پردہ اٹھا کر میری نظر امن پر پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جو کہ امن پیسے اور رتبے میں بہت زیادہ امیر تھا، ان کے جگہ جگہ پر خاندانی کام ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ اس علاقے میں فیمس تھا، لیکن اس کی عمر 40 سال کی تھی اور میں 11 سال کی۔ مجھے سوچ کر دکھ ہو رہا تھا کہ ابا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ اس سے اچھا تو وہ میری شادی وڈیرا سے کرا دیتے۔ حالانکہ وڈیرا من سے بھی زیادہ عمر کا تھا، لیکن کیا ہوا، ابا نے تو میرا بھلا سوچا تھا، لیکن بھلا کہاں تھا۔ میری شادی 7 سال کے عمر والے آدمی سے کرا دینی ٹھیک تھا۔ امن میرے پاس آئے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایسا آپ نے کیوں کیا۔ یہ بات سن کر ابا نے کہا کہ بیٹی اگر میں تیری شادی یہاں پر نہیں کراتا تو وڈیرا نہ تو تجھے جینے دیتا اور نہ مجھے جینے دیتا، اور ایک نہ ایک دن تجھے اپنے گھر پر لے ہی جاتا۔ مجھے اور کوئی راستہ نہیں دکھا۔ امن صاحب سے میری ملاقات کام کے دوران ہی ہوئی تھی اور میں نے انہیں اپنی ساری تکلیف کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ کی بیٹی کے لیے دل میں ہمدردی ہے اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیجئے، لیکن یہ شادی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگی۔ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس سے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ میری بیٹی کی طرح ہی رہے گی، لیکن اس دنیا سے بچانے کے لیے میں اس سے شادی کر لوں گا اور بعد میں طلاق بھی دے دوں گا۔ اور جب وڈیرا کی دھمکیاں آنے لگیں تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ کسی بھی دن تمہیں اس گھر سے اٹھا کر لے جاتا تو میں کیا کرتا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہاری بھلائی کی وجہ سے امن سے تمہاری شادی کر دی۔ امن بہت ہی نیک شریف آدمی ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ ابا نے میرا بھلا کرا ہے یا برا، لیکن آج شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور میں 22 سال کی ہو چکی ہوں۔ آج تک امن نے نہ تو مجھے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میری طرف دیکھا، بس وہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ شادی کے بعد وڈیرا نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی اور اسی کوشش میں اس نے میرے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پایا اور جب میں اسے نہیں ملی تو اس نے میرے ماں باپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ امن میرے ماں باپ کی بہت مدد کرتا، لیکن ایک رات وڈیرا چپکے سے گھر میں بڑھ گیا اور میرے ماں باپ دونوں کو مار ڈالا۔ امن بھی کچھ نہ کر سکا اور پھر وہ اس گاؤں سے فرار ہو گیا تھا۔ آج تک اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پر گیا ہے اور میں امن کے ساتھ امن کے گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بالکل میرا بھلا ہی کیا تھا۔ اگر اس رات وہ مجھے وہاں سے نہیں بھیجتے تو کیا وڈیرا مجھے بھی مار ڈالتا۔ دھنیہ واد دوستو۔